بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو تمہیں منزل مسرت جشن آزادی، مبارک ہو تمہیں منزل مسرت جشن آزادی۔ ہمیں فی الحال کئی لہو کے دریا پار کرنے ہیں۔ تمہارے لیے کتاب کا قصہ ہے کشمیر، میرے لیے ایمان کا حصہ ہے کشمیر۔ شکر اس ذات پاک کا جس نے مجھے بولنے اور آپ کو سننے کی توفیق دی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عظمیٰ عباسی۔ آج چونکہ 14 اگست تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ اہل پاکستان کو مبارکباد دوں۔ میری طرف سے تمام پاکستان کو جشن آزادی مبارک۔ کیا آپ لوگوں نے پرچم لہرانے، گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگانے اور باجے بجانے کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے؟ کیا آپ پر وطن عزیز کا بس اتنا ہی حق ہے؟ کیا یاد ہے آپ کو کہ 1947 میں کیا کیا ہوا تھا؟ پھر جا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا تھا۔ کتنی جانیں قربان ہوئیں، کتنے معصوم بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی، تب جا کر بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ صد افسوس کہ یہ اب صرف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں۔ لڑکیاں بے پردہ ہو کر سبز ہلالی پرچم کا لباس پہن کر جشن آزادی منا رہی ہیں۔ یقین جانیں یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، ان عورتوں کی عزتوں کی قربانی کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب آپ خود احتساب کریں کہ کیا ہم آزادی کی قدر کر رہے ہیں؟ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہاں پر دستور کیوں نہیں اسلامی ہوا؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ ارے وہاں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ اگر جشن آزادی منانی ہی ہے تو شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ بے شک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کے لیے جان دینے والوں کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم کشمیریوں کا ہمارا نام رکھا گیا آزاد کشمیر، اور ہمیں غلامی کی زندگی دی گئی۔ کشمیر ایک ریاست ہے، ایک الگ پہچان ہے، تو کیوں جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے وہی کشمیر میں ہوتی ہے؟ چلیں کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن اب ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ اسے پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ ہمارا بچہ بچہ خود مختار کشمیر کے لیے جان دینے کو تیار۔ حق ہے ہمارا آزادی، لے کر رہیں گے آزادی، اور مانگنے سے نہ ملی تو چھین کر لیں گے آزادی۔ لیکن وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ابھی پاکستانیوں کے لیے اب کس کا جشن مناتے ہو اس دیس کا جو تقسیم ہوا، اب کس کے گیت سناتے ہو اس تن من کا جو دو نیم ہوا، اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا، اس نام کا جو ٹکڑا ٹکڑا گلیوں میں گرا ہے بے توقیر ہوا، اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی، اس مٹی کا جس کی حرمت منسوب عدو کے نام ہوئی، اس جنگ کا جو تم ہار چکے، اس رسم کا جو جاری نہیں، اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا، اس جان کا جو واری نہیں، اس خون کا جو بدقسمت تھا راہوں میں بہا یا تن میں رہا، اس مشرق کا جس کو تم نے تیر کی انی مریم سمجھا، اس مغرب کا جس کو تم نے جتنا لوٹا کم ہی سمجھا، ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزہ راتیں کی، یا ان مظلوموں کا جن سے خنجر کی زباں میں باتیں کی، اس مریم کا جس کی عفت لٹتی ہے برے بازاروں میں، اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غم خواروں میں، ان نوحہ گروں کا جس نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں، ایسے بھی کہیں دمساز ہوئے، ایسے جلاد بھی ہوتے ہیں، ان بھوکے ننگے ڈانچوں کا جو رقص سرے بازار کریں، یا ان جھوٹے اقراروں کا جو عفا کبھی نہ ہو سکے۔ کیوں ننگے وطن کی بات کروں، کیا رکھا ہے اس قصے میں، آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں میں وفا کے بول لیے، اس جشن میں میں بھی شامل ہوں نوحوں سے برا اشکول لیے۔ تو
تو جی باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور پیاروں کا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.